آج کا جو ہمارا کانفرنس ہے وہ قتل بدتہ اور تشدد کے حوالے سے ہے۔ ہماری کمیونٹی کے لوگ یہ اسپیشل سوات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا نام انمول ہے، ان کی گرو کا نام ہے زیبا۔ یہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ گلبہار تانے کے ساتھ ہے۔ ہماری خیبر پختونخوا میں کچھ تانے، کچھ پولیس ایسی ہیں، میں ساری ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ پولیس، کچھ ڈپارٹمنٹ میں ایسے استچو صاحبان ہیں جو کہ بلا وجہ ہمارے مسئلوں میں ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے ایف آئی آر درج نہیں کرواتے، ہمارے جو قاتل ہیں، ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے جو خواجہ سرا کو قتل کرتے ہیں بے دردی سے، اور بڑے بڑے مثال میڈیا، سوشل میڈیا پہ وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ فیک لوگوں کو لا کے میڈیا کے سامنے وہ کھڑے کرواتے ہیں، ان کو فیس کو جو ہے بوریاں ڈال کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے قاتل کو گرفتار کر لیا اور جو ہے ہم نے بہت اچھی کارروائی کی، کیونکہ ان کو ایک ایوارڈ کی اور ایک اپنی جو ہے ہائی لائٹ ہونے کی چیز کی وجہ سے جو ہے پروموشن لینے کی یا ان کو اپنے آپ کو انٹروڈکشن پہ مشہور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں کر دیتے ہیں، لیکن وہ مین ملزم نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری ریسنٹلی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا گلبہار تانے کی حدود میں کہ محرم میں جو ہماری وہاں پر ایک خواجہ سرا بہن تھی، ان کا نام تتلی تھا، اور وہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کے لیے نکلی ہوئی تھی، اور ایک بندے نے سرعام شام کے ٹائم پوری محرم کے لوگ پولیس انرفی کے سامنے ان کو بے دردی سے 8 گولیوں سے اس کو چلنی کر کے زخمی کر کے ان کو جو ہے قتل کر دیا، اور پھر انہوں نے جا کے ایل آر ایچ ہاسپٹل پہنچایا، اور جب یہ لوگ سوات سے آ رہے تھے، جو ان کے ٹیچر تھے، جو ان کے گرو لوگ ہیں، تو ان کے آپریٹ پہ کہ میں خود کھڑی ہوئی تھی آپریٹ کے لیے ان کے وارڈ میں، اور جب ان کا آپریٹ ہوا تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں بندے نے ان کو قتل کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ سوات میں رہائش پذیر تھی اور وہاں سے یہ بندہ لے کے آیا تھا، اور انہوں نے ہمیں یہ دھمکی دی تھی کہ ہم اس کو قتل کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچ نہیں تھی کہ یہ واقعی اس طرح کر دے گا۔ تو ہماری دعویداری اس بندے پہ ہے، آپ باقاعدہ ہمارا ایف آئی آر اس بندے کے اوپر کر دیں۔ وہ یہ خود بتا دیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہائش پذیر ہے، اور وہ اس خواجہ سرا کے ساتھ کتنے ٹائم سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گلبہار میں جب ایف آئی آر درج ہوا تو ان لوگوں کو یہی سچو صاحبان نے کہا، جو وہاں پر عاقب صاحب ہیں، جو سچو ہے ابھی گلبہار تانے کا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آج بتا دیں گے، کل بتا دیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک ایف آئی آر میں ان لوگوں کی طرف سے دعویداری نہیں لکھی۔ اس ایف آئی آر میں کوئی فیک لوگوں کو کھڑا کروا کے پریس میں ان لوگوں نے جاری کر دیا کہ ہم نے جو ہے مین ملزمان گرفتار کر دیے، اور پھر جو ہے ان کے خلاف ہم نے ابھی جو ہے اور کارروائی کرنی ہے، جو ان کے اور دوست ہیں ان کو بھی ہم گرفتار کریں گے۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا اور ہم پولیس کے پاس گئے اور تانے میں دیکھا تو وہ ان کا ایک بھائی تھا اور 2 ان کے دوست تھے، لیکن جو مین ملزم تھا وہ گرفتار نہیں تھا۔ ابھی اس محرم سے لے کے ابھی تک یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم بار بار گلبہار تانے جا رہے ہیں، سچو کو بتا رہے ہیں کہ آپ کب ان کو اریسٹ کریں گے، لیکن وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہا، ہمیں کوئی ٹائم نہیں دے رہا، اور وہ بندہ سرعام آ کے گلبہار میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ان کی شاپ ہے، اور وہ باقاعدہ مجھے بھی دھمکی دے رہے ہیں، ان کے گرو لوگوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگوں نے میڈیا پہ میرا نام لیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ پہ دعویداری کی ہوئی ہے۔ تو ابھی تک وہ بندہ کیوں اریسٹ نہیں ہوا، اس میں سچو کیوں خاموش ہے، اس میں ڈی ایس پی گلبہار کیوں خاموش ہے، اس میں ایس پی گلبہار کیوں خاموش ہے، اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے باوجود جو فقیر آباد تانے ہے، پچھلی دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ، میری ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو میں نے وائرل کی کہ وہاں پر ہم انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس گئے، ہمارے ایک خواجہ سرا بہن کی ایف آئی آر درج تھا، اس میں ہم پوچھ تاچھ کر رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ بدتمیزی سے انہوں نے مجھے کہا کہ اس روم سے نکل جائے، ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، جہاں پر آپ جاتے ہیں اپنے لیے آواز اٹھائیں، بات کریں، لیکن ہم نہیں سننے والے۔ تو وہاں پر جب میں نے تماشا کھڑا کر دیا اور میں نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی اور وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، تو پھر دوسرے دن ایس پی عمر صاحب نے مجھے خود میسج کیا اور مجھے بولا کہ آپ آ جائیں، میں یہ مسئلہ سولو کر دیتا ہوں، لیکن ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسی میں وہی خواجہ سرا ابھی تک فنکشنوں پہ نہیں جا رہا، اور ابھی تک وہ چھپی ہوئی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی، وہ بیچاری کہہ رہی کہ اس بندے کو جو ہے گرفتار کیا جائے، اور وہ کرمنل بندہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ ذرا فقیر آباد کے تانے کی سچو سے ایس پی سے میں یہ جواب چاہتی ہوں کہ اس پہ کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ اچھا، اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خواجہ سراؤ کی جگہ پہ کرمنل کیس لوگ آتے ہیں یا جاتے ہیں یا ان لوگوں کی جگہوں پہ ان لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہیں، تو میں جو آج کہہ رہی ہوں کہ ہم بار بار پولیس ڈپارٹمنٹ کو بتا رہے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں
کہ اقبال پلازا اور لاہور اڈے کے ساتھ جو گلی ہے وہ یہ دونوں جگہ ایسی ہے جہاں پر خواجہ سرا نہیں ہے، لیکن خواجہ سراؤ کی نام پہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو بٹایا ہوا ہے، وہاں پر چکلے شروع ہے، لیکن گورنمنٹ اس چیز پہ خاموش ہے. کیا ایز اے صوبائی صدر میں بار بار جو کہہ رہی ہوں اس پہ گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ کیوں ہمارے کمیونٹی کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا اس میں ملوث ہے، خواجہ سرا آئس بیچتے ہیں، خواجہ سرا لوگ کے ساتھ کرمنل لوگ بیٹھتے ہیں، جو سر عام ایک دو جگہ پہ دندے ہو رہے ہیں اور وہ ایک اڈے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوتی جا رہی؟ ایز اے صوبائی صدر اس چیز پہ نوٹس لے. آئی جی صاحب سے ہم نے 2 دفعہ لیٹر ان کو کی، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. بیٹھنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. ہم جائے تو انصاف کا کون سا دروازہ کٹکھٹائے؟ NCR کے لیے ہم نے 2 دفعہ لیٹر جمع کروائے، NCR کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. تو پاکستان میں ایسے کون سے ادارے ہیں جہاں پر ہم جائیں اور ہمیں انصاف ملے؟ خدارہ ہمیں انصاف دیا جائے. اور یہ جو خواجہ سرا کی کیس چل رہی ہے جس میں یہ ملزمان فرار ہے، جو قاتل ہے وہ سر عام گھوم پھر رہے ہیں، تو اس کا ہم کہاں پر جائیں گے؟ اس کو کون گرفتار کرے گا؟ ہمارے ٹیکسوں پہ ان کی سیلریاں بنتی ہیں، ہمارے ٹیکسوں پہ ان کے تنخواہیں بنتی ہیں، اور یہ لیتی ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. پاکستان کی عوام سارا ٹیکس بھرواتے ہیں، اس لیے ان کی جاب ہے. اگر یہ ٹیکس نہ دیتے تو ان کی جاب چلتی کبھی بھی نہیں چلتی. ہمارا حق ہے ہمیں اپنے پوچھ تاچھ کرنے کا، ہمیں اپنا حق مانگنے کا. جو مین ملزم ہے ان کو گرفتار کیا جائے تیتلی کا، اور جو گلبہار تانہ ہے اس میں جو ہم نے کیس درج کی ہے اس کے اوپر جو ملزمان ہے، جو کرمنل بندہ ہے، اس کو فوراً گرفتار کیا جائے. اور ہم اپنے انصاف کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے انصاف مانگنا چاہتے ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری چیز پہ نوٹس لیا جائے، ہمارے باتوں کو نوٹ کیا جائے، اور جو باعزت ہماری خواجہ سرا بہنیں جو جاب کرنا چاہتی ہیں، جس طرح ہماری بڑی مثال ہے صوبیہ کی، میڈیا پہ ایک جرنلزم بھی کر رہی ہے، جرنلسٹ بھی ہے، TNN کے ذریعے وہ اچھے اچھے پیغامات، اچھے اچھے پروگرام کرتی ہیں، اور یہ باقاعدہ فنکشن چھوڑ کے اس پہ ان کا گزارا سیلری پہ نہیں ہو رہی. یہ باقاعدہ گورنمنٹ جاب جوائن کرنا چاہتی ہے. 10 بار ہم جو ہے منسٹر خیبر پختونخوا کے پاس ہم گئے ہیں سوشل ویلفیئر کا، وہ کہتے ہیں کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا. ان کے لیے ابھی تک کوئی کوٹا میں کوئی جاب نہیں ہے، کوئی باعزت کوئی نوکری نہیں دے رہا. ہماری اور خواجہ سرا بہنیں ہیں جو HIV ہے پازیٹیو ہیں، جس کے کینسر ہے، جو اسپیشل پرسن ہے، ڈسیبل ہے، ان کے لیے کوئی ویل چیئر نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ٹون 1 میں جو میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں کتنی دفعہ گئی ہوں. ہمارے ووکیشنل سینٹر ہیں، وہاں پر ہم نے مشینوں کی طلب کی، ہم نے بیوٹیشن سامان کی طلب کی، جو ٹریننگ لوگ چاہ رہے ہیں، ڈرائیونگ کی ہم نے طلب کی کہ ہمیں ڈرائیونگ خواجہ سراؤ کو سکھانا چاہیے. ہمارے خواجہ سراؤ کے لیے جو اعلان ہوا تھا 0.5 تھا کہ 5.0 ہے، ان کے لیے جو خواجہ سراؤ کے لیے کوٹا جو مختص ہوا ہے اس میں ان کو جاب کی ویکینسیاں نکال کے جو یہ لوگ کرنا چاہتے تو باقاعدہ عزت سے ان کو جاب دلایا جائے. یہی تو میں نے پہلے کہہ دیا سر کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ SSP آپریشن کے ساتھ ASP کے ساتھ گلبہار میں اور فقیر آباد میں ایک بار نہیں بلکہ 15-16 بار ہمارے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، اور 15-16 بار ہم نے ان کو بتا دیا ہے، لیکن وہ اس چیز پہ زیر غور نہیں کر رہی. جو خواجہ سرا تھے سر وہ وہاں سے چلے گئے نا. اب جو خواجہ سرا وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ تو ان چیزوں میں ملوث ہے، جیسے سر نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یہ تو صرف سر نہیں کہہ رہے، یہ تو پبلک سوسائٹی کے لوگ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے صوبائی صدر ہیں، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہی. آج میں مجبور ہوں کہ یہاں پر اپنی کمیونٹی کے لیے بات کر رہی ہوں کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو ہماری کمیونٹی کو دیکھتے اور اپنی عزت کے بھی سوچتے، لیکن انہوں نے ہماری کمیونٹی کا نہیں سوچا. وہ تو 10-15 خواجہ سرا ہے، لیکن جب وہ اس چیز میں ملوث ہو گئے وہ تو میرے ساتھ رجسٹر ہی نہیں ہوئے. پھر ان کو تو ہم نے اپنے رجسٹریشن سے منزل فاؤنڈیشن سے نکال دیا. پھر تو وہ ہمارے ساتھ جب رجسٹر نہیں تو وہ کہاں سے خواجہ سراؤ گئے؟ جب خواجہ سراؤ پہ کوئی انگلیاں اٹھاتے اور ان لوگوں کی وجہ سے اٹھاتے. ہم تو 50,000 سے لے کے 70,000 تک خواجہ سرا ہے، پھر تو سارے بدنام ہوں گے خیبر پختونخوا میں. ہم تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی کی انگلی نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے. ہم تو اپنی کمیونٹی کو بدنام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہماری کمیونٹی پہ کافی جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری کمیونٹی پہ سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو باعزت ہم ادارے چلا رہے ہیں، ہم کمیونٹی کے لیے ٹریننگز کروا رہے ہیں، ان کی جاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، باعزت زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے ان کی وجہ سے؟ کل ان کی وجہ سے تو ہمارا پورا تالاب گندا ہوگا. میں یہ بات بتا دوں گی سر کہ ہماری تو پھر بھی ایک ایسا لائف ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے فنکشنوں کا لائف ہے، یہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے لوگ نہیں دیتے ہیں، الٹا ہمارا تماشا بنا دیتے ہیں. اگر ہم کہیں ریڈی لگا دیتے تب بھی ہمارا تماشا بن جاتا ہے. اب لوگوں کو ہم تو نہیں دعوت دیتے نا کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں پیسے دیں. ہم اس بات کے ساتھ ایگری نہیں ہیں، ہم کسی کے نکاح میں نہیں ہیں،
کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی نے خریدا نہیں ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے آئے اور ہمیں 1000 دے یا 2000 دیں اور وہ بیٹھ کے ہمارا فنکشن دیکھے یا ہمارا گیدرنگ دیکھے اور بعد میں وہ ہم پہ یہ بات کرے کہ آپ مکمل میری عورت کی طرح ہو، جو میں کہوں گا آپ میری غلام کی طرح گزارو گی، بات مانو گی، اور اگر آپ نہیں مانو گے تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، تو یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ ہے؟ ایک بات ہے، اگر ایک بندہ آتا ہے سر عام ہمیں قتل کرتا ہے تو اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان سے ہر بندے سے ہر خواجہ سرا کی بندے کے ساتھ جو ہے فرینڈ شپ ہوگی. بعض کیس ایسے ہیں جو کہ غیرت کے نام پہ خواجہ سرا کو قتل کیا جاتا ہے، بعض کیس ایسے ہیں کہ وہ گینگ گروپ کی طرف سے قتل کیا جاتا ہے، بعد کچھ کیس ایسے جو ان کے بوائے فرینڈ ان کو قتل کر دیتے. لیکن سارے کیسز میں بوائے فرینڈ تو ان کو قتل نہیں کرتے نا. لیکن پھر بھی اگر ایک عورت طلاق لیتی ہے اپنے خاوند سے تو کیا ان کا یہ حق بند ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کرے؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی کا ایسا ریلیشن نہیں ہے، کوئی نکاح نامہ نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ اتنی گہری دوستی کسی کی نہیں ہوتی. ہمارا جس اس ٹائم تک تعلق ہوتا ہے جب تک ہم میدان میں جاتے ہیں اور میدان سے واپس آ جاتے ہیں. جی ہمارے ابھی تک 158 خواجہ سرا بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں. ان میں صرف ایک ملزم کو جو ہے سزا ہو چکی ہے جو کہ وہ جیل میں ہے. ابھی تک 158 میں کوئی اور بندہ گرفتار نہیں ہوا. اس کے علاوہ 1500 لوگ خواجہ سرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ منزل فاؤنڈیشن میں رجسٹر ہے کہ 1500 سے 1800 تک ہمارے خواجہ سرا جو ہے تشدد کا شکار بن چکے ہیں. وہ خواجہ سرا جن سے نادیبہ ویڈیو بن چکی ہے، جن سے بتہ لیا گیا ہے، جن کے اوپر تشدد ہوئی ہے، جو ڈسیبل اسپیشل پرسن ہو چکے ہیں. تاتیر ورځ کې داتې مړه شوه د ګورو ناست دی مونږ په خپلو کې پیسې راغونډې کړې او د منزل فاؤنډیشن د طرف نه په هغه دفتر کې هغه کېښود، ملا موږ له جنازه نه کوله، په ملتونو سوالونو باندې ملا راویستو، هغه نه راتلو، هغه چې هغوی ته د اجرا دی واپس وتښتېدو. بیا موږ د کمیونټي او شکیل امیر صاحب ته هغه رالو، هغه جنازه وکړه. نیمه ګنټه چې زموږ د مولیانو د وجې نه هغه جنازه لیټ شوه. یو ملا مې یو ځل راضي کړو، 500 روپۍ رانه واخېستې، په 50,000 روپۍ زموږ نه هغه جنازه وکړله. زما سره خو داسې څه خبرې دي او داسې ثبوتونه دي چې زه به یې منم دویم د خیبر پښتونخوا دا خلک به وایي چې دا څنګه دوی ژوند کوي. زمونږ زندگی خو زمونږ زندگی خو عذاب شوې ده، د جهنم کې زمونږ زندگی ده. به مونږ هغه سخته تېرېږي، زمونږ تپوس کولو څوک شته دی نه. مونږ فریاد چاته وکړو؟ مونږ فریاد له څوک دروازه نشته چې یو دروازې ته کینو چې هغې مخې ته کینو. که گورنر دی ځان له دی، که علي امین ګنډاپور صاحب دی، هغه وزیر اعلی دی، هغه ځان له دی. هر سړی خپله پارټي پروموټ کوي، هر سړی خپل جلوسونو کې لګیا دی، هر سړی خپلو مستو کې لګیا دی. په کې پکې په خواجه سراو کې داسې حکومت ما ونه کتو چې چا د خواجه سراو سوچ کړی دی، د خواجہ سراو چا انصاف کړی دی. د خواجہ گورنر سے یو ځل په دې گورنر هاوس کې پروژه کې موږ راشن راکولو او د خواجہ سراو د جنازګاه لپاره قبرستان مختص کو او هغه ځمکه موږ ته اوسه پورې جلې میلاو نه شوه. زموږ د جنازې ځای نشته چې موږ جنازه چېرته وکړو. جړه راشي ډېر خفګان راشي، خو څه وکړم چاته وجاړو. که دلته د په چغو چغو هم جاړم، زما فریاد اورېدو والا زموږ د دې خواجه سراو فریاد اورېدو والا څوک هم نشته دی چې جنازګۍ له زموږ ځای نشته، د جنازې لپاره زموږ ځمکه نشته. بل په قبرستان کې موږ ته ځمکه نه میلاوېده. یو سړی په 11,000 روپۍ رضا کو او دوی زیبا ګورو د دوی مشرانو ولې 11,000 روپۍ ورکړي او قبرستان کې قبر وکړو، نو موږ یې هغه مړی ښخ کړو. زموږ په جنازه کې څوک نه شاملېدل. اللہ نے مجھے نورم تباہ برباد کی سنوی کو ہر ٹیم سنوی کو لمن جنازے لے سکنے ہوتا ہے یار. ماں اور دنیا جڑا کھانے کھڑے ہوئے انہیں دنیا جڑا کھانے کو دا مولانا چې د 50,000 روپۍ ورسره د پیښور واقع ده، دا پیښور مولا دی. نو مې نه اخلم بیا به وایي چې زما بدعتي کې زموږ د انصاف دپاره څوک هم نشته. جي